اسی طرح سے جو خالص قرآن کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے. اور آنیسٹلی نو بڈی کین ٹیسٹ دس لو جب تک وہ ایکچولی قرآن کا استاد نہیں بنتا یا شاگرد نہیں بنتا. کیونکہ اگر نہیں ہوتا نا اس طرح کا تعلق تو ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ایسے کیسے محبت ہو سکتی ہے، اس طرح کی محبت نہیں ہوتی. لیکن آپ آنیسٹلی جب اسٹوڈنٹ کے میسیجز ہوتے ہیں، جس وقت وہ رو رہے ہوتے ہیں، they don't know کہ میں کہاں پہ رہتی ہوں، I don't know وہ کہاں پہ رہتے ہیں. میں تو آپ کو ایک ایگزامپل اپنی دے رہی ہوں نا. اسی طرح سے سارے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ اپنی اپنی جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ کس طرح سے لوگ محبت کرتے ہیں. کہ اللہ، کیونکہ محبت اللہ کی دین ہے. وہ زبردستی ایک ہوتا ہے نا، وہ ایوی محبت کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو دنیاوی لحاظ سے محبت ہے جس کی میں نے پہلے بات کی. لیکن جو ایکچولی دل سے محبت ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، بڑی رحمت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور پھر آپ اس کے درجات بھی تو دیکھیں نا کہ کتنے بڑے ہیں. کیونکہ میں نے یہ اس وجہ سے کہا کہ آج کی بھی سورہ میں ہم نے پہلی بھی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی اپنی پہچان کرا رہے ہیں. اور پہچان کیوں کرا رہے ہیں؟ تاکہ اللہ سے محبت کرنا آسان ہو جائے. ہم لوگوں میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ویسی محبت ہو جیسا محبت کرنے کا حق ہے. کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی صفات بیسیکلی جانتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو محبت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن کیونکہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے، ایک عام ہم مسلمان ہیں، ہم تو اس لیول پہ ابھی نہیں پہنچے نا کہ کوئی اندر کی کوئی چیز کھلی ہوئی ہے یا اس طرح سے. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یا اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کریں، لیکن وہ فیلنگ کیوں نہیں آتی ہے؟ تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفات کا علم نہیں ہوتا تو ہمیں اس طرح سے ہمارے اندر نہیں اترا ہوتا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا، سینٹنس آپ سن رہے ہوتے ہیں، آپ کوئی لیکچر بھی سن رہے ہوتے ہیں، بس سن رہے ہوتے ہیں، اچھا ہاں بہت مزہ آیا بہت مزہ آیا. اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے دل کے اندر گھر کر جاتی ہیں. یہ وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو اندر گھر کرنے کی ایک ایک صفت کو دیکھو کہ یہ ہم انسانوں میں 3-4 ایسی صفات ہوں گی نا تو ہمیں ان سے محبت ہو جاتی ہے. ہائے کتنا اچھا پڑھاتی ہیں، ہائے کتنی اچھی بات بتاتی ہیں، ہائے ان کے ساتھ تو ایسے ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ 99 تو وہ ہیں جو ہم یاد کرتے ہیں نا، اس کے علاوہ کتنی صفات. ایک ایک صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس کو آپ سوچیں کہ وہ ایک ذات ہے جس کے اندر وہ تمام کی تمام صفات ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کیوں نہیں ہوگی؟ اور سورۃ نحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک بات ہمیں بتاتے ہیں کہ اے بندے، تو تیرے لیے میں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا ہوا. اور ہم اتنے قیمتی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اتنے سستے بک جاتے ہیں، دنیا میں بک جاتے ہیں، دنیا کی خاطر بک جاتے ہیں. اتنی وہی بات ہے نا کہ ہیرے کی پہچان اسی کو پتہ ہے جس کو پتہ ہے کہ ہیرا ہے. اگر آپ وہی ہیرا کسی بچے کے ہاتھ میں پکڑا دو گے چھوٹے سے کہ وہ ادھر ادھر پھینک دے گا، اس کو تو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. اور جس کو نہیں پتا وہ آرٹیفیشل بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن جن کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک اتنا سا ڈائمنڈ ہے تو وہ اس کو سنبھال رکھتا ہے. تو بس وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پہچان دے دے. اور آج کی کلاس میں بھی اور ہمیشہ یہ دعا مانگا کرے کہ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عملا یقربنی الی حبک، آمین ثم آمین. اور میں نے ایک اور دعا آپ کو سکھائی تھی نا کہ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خوفک اخوف الاشیاء الی وقت انی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک. وہ اگلی والا ہے، وہ تھا کہ وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ، روز پڑھتے ہیں نا پھر بولتے ہوئے بھول جاتا ہے بندہ. وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ وَأَقْرَرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. یا اللہ، جب دنیا والوں کی محبت، ان کی آنکھوں کا جو سکون ہے نا، وہ دنیا میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، دنیا کی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں، دنیا لے کے بس ان کا بس ہوتا ہے کہ یہ مل جائے وہ مل جائے. یا پاک پروردگار اس وقت میری آنکھوں کا سکون، میرے دل کا سکون اپنی عبادت میں رکھ لینا، آمین ثم آمین. تو یہ بہت پیارے پیارے میسیجز ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو honestly ہر بات میں کہتی ہوں کون سی حدیث چھوڑیں اور کون سی پڑھیں والی بات ہے. لیکن اس گڈ ریمائنڈر، جب میں آپ لوگوں کو ابھی میں لاسٹ 2-3 جگہ پہ جہاں پہ بھی گئی ہوں رات کو بھی، بلکہ اسلامک اسکول کا وہ تھا فنڈ ریز تھا، ان کا ہائی اسکول کا بلڈنگ بننی تھی. تو اتنا پیار آ رہا تھا، اتنے پیارے ماشاءاللہ بچے. اور وہی بات ہے کہ پاکستان میں لوگ مر رہے ہوتے ہیں کہ امریکن اسکول میں بچوں کو ایڈمیشن مل جائے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی گھسیٹ کے اسکول بھیجتے ہیں تاکہ ان کو اس وقت جس وقت ایڈمیشن کا ٹائم آئے گا 2-3 سال بعد، تو ان کا آلریڈی نمبر آ جائے. ایگزیکٹلی سیم چیز یہاں پہ اسلامک اسکول کے ساتھ ہے کہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو سب سے بڑی یہ پرابلم ہو جاتی ہے بچے کا نام لکھوا دو کیونکہ ایڈمیشن نہیں ملے گا ان کو. تو اتنا پیارا لگ رہا تھا. سارا تو ہائی اسکول کی بلڈنگ دکھا رہے تھے کہ کیسے اور وہ بچے کیسے وہ پڑھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں.
تو وہاں پہ جب میں لوگوں کو ملی نا تو یوزلی لوگ کہتے ہیں کہ جی چھوٹی چھوٹی باتیں جب ویڈیوز میں دیکھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، تو آپ قرآن کب پڑھاتی ہیں؟ آپ کسی مسجد میں پڑھا رہی ہیں یا اس طرح سے؟ تو میں ان کو جب بتاتی ہوں کہ لائیو میں کروا رہی ہوتی ہوں، سب کے لیے ہے، سب فری کلاسز کی طرح ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ ہمیں بتائیں، آپ لنک بھیج سکتی ہیں یہ اس طرح سے، تو میں ان کو کہتی ہوں سبسکرائب کر لو اللہ کے بندو، تاکہ آپ لوگوں کو ہر چیز، ہماری کلاسز، ہمارا ایک ہی تو ہمارے پاس میڈیم ہے، یہاں پہ ہم اناؤنس کرتے ہیں پوری کلاسز کا، آپ کا دورہ قرآن انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، رمضان میں انشاءاللہ وہ کرنا ہے، تجوید کی کلاس ہوتی ہے، حفظ کی کلاس ہوتی ہے، تفسیر کی کلاسز ہوتی ہیں، تو آپ کو یہاں پہ ہی انفارمیشن ملتی ہے، تو آپ جب سبسکرائب کریں گے تو آپ کو انفارمیشن فوراً آ جائے گی، تو آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بعد میں جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو پھر ٹو لیٹ ہو جاتا ہے، کلاسز شروع ہو جاتی ہیں، پھر آپ کو ایک سال انتظار کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو انفارمیشن ٹائم پہ مل جائے انشاءاللہ جی۔ تو آئیے ہم اپنی کلاس کی طرف آتے ہیں، بہت پیاری کلاس ہے۔ اچھا، جب میں یہ حدیث اپنے دل میں، اپنے ذہن میں بار بار دہرا رہی تھی، تو اتنے پیارے پیارے نام میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ نادیہ یہاں پہ ہیں ہیوسٹن میں، وہ موو ہوئی ہیں سعودیہ سے، اللہ اکبر، اس کی شکل میرے ذہن میں آ رہی تھی، وہ بچی اتنی پیاری ہے ماشاءاللہ، اس کی آئی تھنک 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے۔ اتنے پیارے پیارے ہمارے ہیوسٹن میں نا ہمارا اپنا ایک گروپ ہے جس کو ہم نے اہل القرآن کے نام سے، قرآن والا گروپ رکھا ہوا ہے اس کا نام، تو وہ سارے فرینڈز کے ساتھ آپ لوگ بھی ایسے بنائیں اپنے اپنے گروپ، پھر ہم مہینے میں نا ایک کوئی بھی فرینڈ اپنے گھر میں کھانا کرتی ہیں، اور پھر ہم کوئی ایک سورہ ڈسکس کرتے ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، تو وہ گروپ اتنا پیار آتا ہے، وہ سب سے قیمتی ہمارے لمحے ہوتے ہیں اور سب سے پیاری دوستی ہیں، تو اسی طرح سے آپ لوگ بھی کریں انشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بٹھا دیں گے۔ ہاں جی، تو آئیے ہم کرتے ہیں سورۃ النحل کی آیت نمبر 10 انشاءاللہ۔ ہم لاسٹ میں بھی یہی پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ اے بندے، میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں بنایا، تو آیا نمبر 10 میں بھی اب دیکھیں گے، اب یوزلی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی تھوڑی سی ایگزامپل دی تھی کہ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کرانا کس کا کام ہے؟ سب سے پہلا کام تو ماں کا ہے نا، ماں اپنے بچے کو جب بتائے گی، جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اس کو بتانا شروع کرتی ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر دنیا میں مصروف، اور پھر ان کو یہ کیوں، وہ کیوں، میں کیوں ایسے کروں، ایسا کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا، وہ کویسچن آنے سے پہلے ان کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت عطا ہو جاتی ہے، اور یہ ماں کا کام ہے، ماں باپ دونوں کا ہے، کیونکہ ہم لوگ آپس میں عورتیں بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی آج کی کلاس کے بارے میں، کہ میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب ہم بہت چھوٹے تھے، بہن بھائی تھے، اور ابو واز دا اونلی بردر، مطلب میرے کوئی چچا تایا بھی نہیں تھے۔ میری ایک پھپھو ہیں، امینا پھپھو تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہیں جنت الفردوس میں داخل کرے، تو انہوں نے بیسیکلی ذمہ داری لی تھی ہم لوگوں کو پالنے کی، تو شی واز اے پرنسپل ان سعودی عربیہ میں، وہ پڑھاتی بھی تھی، پہلے ان کا اسکول تھا ڈسکا میں، اور پھر اس کے بعد وہ سعودیہ میں چلی گئی تھی، تو ان کو لوگ آپا جی امینا کے نام سے جانتے تھے، بہت پیاری شخصیت۔ اب دیکھیں کہ جب بچپن سے ہمیں پتا تھا کہ امینا پھپھو جو ہیں انہوں نے ہمیں پالا ہے، اور ان کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ ہیں، ہم 2 بھائی 2 بہنیں، میری امی تھی، امی واز، جب میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی شی واز 35 ایئرز اولڈ، اور وہ کمپلیٹلی ہاؤس وائف، جیسے اس زمانے میں تو ساری عورتیں ایسے تھی نا، ان کو باہر کی دنیا کا تو کچھ نہیں پتا تھا کہ کما کے لانا ہے، بچوں کو کہاں سے کھانا کھلانا، کچھ بھی نہیں، مطلب زیرو جس کو کہتے ہیں۔ تو مینا پھپھو تو پرنسپل تھی بیسیکلی، تو وہی فیملی کو ٹیک کیئر کرتی تھی، نہ صرف ہماری بلکہ پورا خاندان انہوں نے سنبھالا ہوا تھا باقی کا بھی، تو وہ ہمیں کیونکہ پتا تھا نا، امی نے شروع سے بتاتی بھی تھی، ہم دیکھ بھی رہے تھے، تو اب بلیو کریں کہ امی سے پہلے ہمارے منہ سے جو دعا نکلتی ہے نا، وہ ان کے لیے نکلتی ہے، اور جب میں رب ارحمہما کما ربیانی یعنی صغیرہ میں پڑھتی ہوں نا، ایون نماز کے اندر، تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں، یا اللہ اس میں میری مینا پھپھو بھی شامل ہے، یا اللہ اس میں میری مینا پھپھو بھی شامل ہے، تو وہ محبت میں سوچتی ہوں، اگر اللہ نہ کرے کبھی کمپیریزن کرنا پڑتا، اگر کبھی کرنا پڑتا نا، تو مینا پھپھو ڈیفینیٹلی اوپر ہائر لیول پہ ہوتی، تو یہی بات، یہی ایگزیکٹلی بات آپ لوگ اپنے اچھے سے سمجھ لیں کہ ماں جب اپنے بچے کو اس طرح سے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہی چیز آپ اپنے بچوں کے اندر ٹرانسفر کریں گے نا، تو ان کو اللہ سے اسی طرح سے محبت ہو جائے گی۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، آئی ڈو انڈرسٹینڈ،
میرے اپنے بچے بڑے ہیں، شادی شدہ دو، اور چھوٹا والا تو بھی کالج میں ہے، لیکن پھر وہ چلاک اتنے ہو جاتے ہیں نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ماں تو بس ٹھیک ہے، اماں وہ والی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی نیک اور صالح رکھے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ تو آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، کہ وہی تو ہے جس نے انزلہ نازل کیا، اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، لکم۔ اب جہاں جہاں لکم آتا ہے نا، اس کو گول دائرہ، انڈر لائن بھی نہ کریں، گول دائرہ بنائے، تاکہ اکثر میں آپ کو کہتے ہیں نا مصحف کھول کے، آنیسٹلی کلاس میں نا مصحف کھولے بغیر نہ آیا کرے۔ آپ نے جب قرآن کھولا ہوتا ہے نا، کیونکہ ایک میں بول رہی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے میری بات آپ سن رہے ہو، لیکن جب آپ اپنی آنکھ سے قرآن کے ورڈز دیکھتے ہو، پھر ان کا ترجمہ تفسیر سنتے ہو نا، تو آپ کے سیدھا دل میں اترتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، لاکم، تمہارے لیے، میرے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ڈائریکٹ یہ لگتا ہے نا جب ہم ایسے پڑھتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، انسان تیرے لیے، میرے لیے نازل کیا، منہ شرابن، اس میں پینا بھی ہے، ومنہ شجرن، اور اس میں سے شجرکاری بھی ہوتی ہے، درخت بھی ہوتی ہے، فیہ تسیمون، اور جس سے تم چراتے بھی ہو، مطلب جس سے جانور چرتے بھی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان پہ سے پانی، بارش کی بات کر رہے ہیں نا، تو دو تین چیزیں اس میں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب بھی بارش دیکھیں گے، آج کل اکثر بارش ہوتی ہے، سردیوں کا موسم ہے، آج تو اتنی سردی ہے کہ ہم نے اپنے سارے پودوں کو کپڑے بنا دیے ہیں۔ میرے کو لوگ پہنے نہ پہنے کپڑے، پودے بےچارے جل جاتے ہیں اتنی سخت ٹھنڈ میں، اور اتنی مشکل ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم نے سارے پودے کور کر دیے تاکہ وہ جلے نہیں۔ تو یہاں پہ آسمان سے جب بارش اترنے کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتنی سب سے پیاری بات تو یہ دیکھا کرے کہ جب بارش ہوتی ہے نا، تو باہر کھڑے ہو کے ضرور یہ سوچا کرے کہ آسمان سے تو بارش گر رہی ہے، تو یہ قطرہ قطرہ بارش کیسے گر رہی؟ مطلب ایسا تو نہیں ہو رہا نا کہ آسمان تو ایسے نظر آتا ہے کہ بالکل سیدھا سا تو دھڑ سے پانی گر جائے، اور اگر گرے تو ساری آپ سوچیں ہمارے گھروں کی چھتیں تک ٹوٹ جائے۔ پانی میں تو اتنا زور ہوتا ہے کہ یہی پانی ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے اندر ہوتا ہے، تو سکون سے چل رہا ہوتا ہے، اور جب یہ اللہ کا حکم آتا ہے کہ کسی بستی کو تباہ کرنا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے، تو وہی پانی پورے پورے شہر بہا کے لے جاتا ہے۔ تو آسمان سے جب بارش نازل ہوتی ہے تو کتنی خوبصورت لگتی ہے نا۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے پیتے بھی ہیں، اس سے درخت بھی اگتے ہیں۔ انسان تیرے کام کے لیے، تیرے لیے یہ بارش نازل کی ہے۔ درخت اگر کھا رہے ہیں تو وہ بھی تو تیرے ہی کام کریں گے نا۔ ہم اب دیکھیں جنگلات بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کیسے ہم تو پانی نہیں جا کے دیتے، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتظام کیا، اور وہ چرتے مطلب جو جانور ہیں وہ بھی وہ کھاتے ہیں، تو جانور کس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ بھی تو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا دودھ پینا، ان کا گوشت کھانا، ان کو بیچنا، اس کی تجارت کرنا، ہر طرح کا فائدہ بھی انسان اٹھاتا ہے۔ تو بارش جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بارش کی ایگزامپل وحی کے ساتھ کی ہے، کیونکہ وہ بھی آسمان دنیا سے نازل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں پانی تو ایک ہی طرح کا آتا ہے نا زمین پہ، اب جب وہ اب آپ نے ایک انسان کو اور ایک زمین کو دو طرح سے کمپیریزن کرنا ہے۔ میں زمین کی بات کروں گی، آپ نے انسان سوچنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک زمین ہے جو آلریڈی زرخیز ہے، جس کو نرم کیا ہوا ہے، جسے ماں باپ نے آلریڈی بچوں کو تربیت کی ہوئی ہے، بتایا ہوا ہے، آلریڈی کسان نے تھوڑا سا اس پہ کام کیا ہوا ہے، تو بیج بویا ہوا ہے، رائٹ؟ ابھی بیج باہر نہیں نکلا، ابھی بویا ہوا ہے، بس بیج اندر ہے۔ بارش کہتے ہیں جب ایون فوار بھی آتی ہے نا، وہ زمین کے اوپر پانی تھوڑا سا بھی برستا ہے تو وہ زمین کھلکھلا اٹھتی ہے، وہ ایک دم سے وہ فصلیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب بعض زمین ایسی ہوتی ہے، سیم بارش ہوتی ہے اور وہ بنجر کی بنجر رہتی ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح سے کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو غلطی سے ہی ان کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے نا۔ کتنے لوگ آپ کے سامنے دیکھیں جب بتاتے ہیں کہ یوں ہی فیس بک دیکھ رہے تھے، یوں ہی یوٹیوب دیکھ رہے تھے، ایک لیکچر آ گیا، اس کو سننا شروع کیا تو وہ ہماری زندگیاں بدل گئیں، کیونکہ وہاں پہ فیصلہ اوپر ہو چکا ہوتا ہے۔ واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر چکے ہوتے ہیں فیصلہ، اور اس کی زندگیوں میں قرآن کھلنا ہوتا ہے، اور وہ بہانہ ایک بن جاتا ہے۔ جیسے ہی قرآن کھلتا ہے نا، اس کا دل کھل اٹھتا ہے بندے کا، کیونکہ بعض لوگ نا ان کی نیچر اتنی نیک ہوتی ہے جس کی خیر نہیں، اور وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو جب ہم ملتے ہیں نا تو ان کی آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں، واللہ آپ ان کو اگر غور سے دیکھیں نا، ٹیچرز کو اسپیشلی میں کہوں گی کہ آپ اگر غور سے دیکھیں نا تو ان کی آنکھیں پیاسی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپ سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ ان کے ایک کویسچن کے اندر 100 کویسچنز ہوتے ہیں، ان کو یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پلیز تھام لے،
ہمیں وہ راستہ دے دے, ہمیں بتا دے, ہمیں نہیں پتا لگ رہا, ہم دنیا میں مصروف ہیں. اور اسپیشلی جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں نا, اور بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور ماں باپ کی ایکسپیکٹیشن سے ڈفرینٹ ہونے شروع ہوتے ہیں, اس وقت ایک دم سے دھچکا لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. ایون دو دے ہیو منی, دے ہیو سارا کچھ, آپ دیکھیں بڑے گھر بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس وقت ہوائیاں اڑ جاتی ہیں جس وقت بندے کی یہ ادھر آزمائش آ کے پڑ جاتی ہے, کیونکہ اس وقت پہلے نہیں سوچا ہوتا بندے نے. تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ ایسے دل پہ آتی ہے تو دل کھلکھلا اٹھتا ہے, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کی سمجھ آ جاتی ہے, اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے. اور وہی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ 100 دفعہ بھی کسی کو کریں گے, ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکل جائیں گے, بالکل بنجر زمین کی طرح, کیونکہ انہوں نے اپنی جو اصل ہے نا اس کو اتنا ڈیمیج کر لیا ہوتا ہے دنیا میں اور برائیوں میں اور غلط کاموں میں. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ خدا کے واسطے گناہ اتنے کرتے وقت یہ سوچ لینا کہ اس کو بھگتنا بھی اس دنیا میں, آخرت میں تو جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے نا, لیکن اس کا اثر اس دنیا میں بھی آتا ہے. ہماری زندگیوں میں اکثر چیزیں جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. تو اتنے گناہ کرو جتنے برداشت کر سکتے ہو, بیسیکلی یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں. لیکن دیکھیں سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صدقے جائیں کہ کہتے ہوئے بھی I don't know یہ کہنا بھی چاہیے کہ نہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استغفار ہمارے لیے رکھ دیا کہ تم توبہ کر لو, جتنے گناہ کیے آسمان سے زمین تک کے گناہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, اور وہ سامنے پھر اس طرح سے تکلیف دہ چیزیں نہیں آئیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اصل دین کی سمجھ سکیں. آمین ثم آمین. آگے آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُنبِتُ, اور وہ اگاتا ہے لاکم, سیکنڈ لا آ گیا, لاکم تمہارے لیے, بھی اس سے کیا اگاتا ہے, زرعا کھیتی, والزیتون اور زیتون, والنخیل اور کھجور کے درخت, والعناب اور انگور, ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھلوں میں, ان فی ذلک لآیات کہ اس میں نشانیاں ہیں, لقوم یتفکرون کہ ان لوگوں کے لیے جو سوچ غور و فکر کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ بارش ایک نازل ہوتی ہے نا, ایک طرف سے آ رہی ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کتنی خیر پھوٹتی ہے. تو جو مومن ہے نا, جو اللہ کا بندہ ہے, اس کے لیے بھی جب اس کی زندگی میں ایک ہی وہی ہے نا, جب وہ اترتی ہے اس کے دل میں, تو اسے اتنی خیر پھوٹتی ہے, اتنی خیر نکلتی ہے, نہ صرف اس کے اراؤنڈ بلکہ وہ جہاں بھی جاتا ہے وہ خیر ہی خیر ہے. جیسے دیکھیں بارش ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کل ثمرات, ہر طرح کے ثمرات جو ہیں وہ اس سے نکلتے ہیں, اور اس میں نشانی ہے ان باتوں کے. اچھا اب ہم نے پڑھ لیا نا, ہم نے او واو اچھا اس کا یہ مطلب ہے, اس میں یہ ایسے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں. نشانی کیا ہوتی ہے, کس لیے ہم نشانی کرتے ہیں؟ آپ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے ہم ویسے تو منگنی اسلام میں نہیں ہے, لیکن کیونکہ ہمارے کلچر میں ہم لوگ منگنی اکثر سنتے ہیں نا, اس نے بات پکی کر دی, منگنی کر دی. اس میں کیا کرتے ہیں, ایک انگوٹھی دیتے ہیں, وہ لڑکی کو پہنا دی. فار ایگزامپل لڑکی کو انگوٹھی پہنا دیتے ہیں, یا لڑکے کو تو سونا نہیں پہننا چاہیے. میں ہمیشہ اچھی بات ہے اسی بہانے سے دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ میں ایک اتنی ریلیجیس فیملی ہے, میں ان کی گھر میں جب گئی تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ وہ جو ان کے ہسبینڈ تھے وہ بھی بہت اچھے جانے, بالکل بھائیوں کی طرح. تو میں نے ان کو کہا بھی ایسے کہ آپ نے گولڈ کی انگوٹھی کیوں پہنی ہوئی ہے, وہ بیمار تھے, ایسا اتار دے, شاید اسی لیے آپ بیمار ہیں کیونکہ رسول اللہ نے منع کیا ہے, ہم آدمی گولڈ نہیں پہن سکتے. تو کہتے ہیں نہیں جی اس کو تو نہیں اتار سکتا, یہ تو میری ساس اب فوت ہو گئی ہیں تو مجھے ان سے بڑی محبت ہے, یہ تو انہوں نے مجھے منگنی پہ بنائی تھی. میری بیوی کو میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے خامن کی انگوٹھی اتروا دو, یہ بڑی غلط بات ہے. لیکن انہوں نے خیر جو بھی ہے کہ میرا کام تھا کہنا, اب اتاری نہیں اتاری وہ میں نہیں جانتی ہوں, لیکن آپ لوگ بھی یہ بات دوسروں کو بتایا کریں, کیونکہ یوزلی نا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لڑکی کو پہنائی ہے تو لڑکے کو بھی اتنی بڑی پہنانی ضروری ہے, ورنہ تو شرمندگی ہو جائے گی. تو ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے. اچھا خیر ہے نہیں, اب جو لڑکی کو انگوٹھی بناتے ہیں تو وہ کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ یہ ایک نشانی رہے. آیات کی میں بات کر رہی ہوں نا, یہ نشانی رہتی ہے کہ یہ لڑکی لی گئی ہے, اب یہ منگنی اس کی ہو گئی ہے, اس کی رشتہ ہو گیا ہے, اور لڑکی کو یہ یاد رہتا ہے نا. تو ایک وہ اس رنگ سے محبت بھی بڑی ہوتی ہے جو سب سے پہلی دفعہ بنائی گئی ہوتی ہے. تو یہی بات کہ اللہ سبحانہ ان ساری چیزوں میں, پوری کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا کہ درخت دیکھو, آسمان دیکھو, ستارے دیکھو, زمین دیکھو,
ہر پرندہ دیکھو، ہر چیز اپنے اندر اپنی ذات میں دیکھو، یہ سب نشانیاں، یہ سب یاد دہانیاں ہیں تمہاری کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان سکو. یہ اس کی پہچان ہے کہ تمہیں پتہ چلے کہ وہ رب کون ہے جس نے یہ سارا کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اب دیکھیے آج کی کلاس کے بعد بھی نا بیٹھ کے اب آپ لوگوں کے تو سونے کا ٹائم ہوگا پاکستان اور انڈیا میں، آپ لوگ ضرور سوچیں ساری نشانیوں کو، ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں نا ان کو یاد کر کے کہ ہاں ایک نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی، تو میں تو کس طرح سے اللہ کا شکر ادا کروں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ہم لوگوں کے لیے ایک ایک چیز کو، آپ دیکھیں فیکٹریاں نہیں لگائی ہوئی، لوگ تو ایک فیکٹری لے کے اتنے بڑے بڑے بن جاتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک ایک چیز کو بھر بھر فیکٹریوں کی طرح پیدا کیا. آپ ایک بکری کا بچہ دیکھ لیں، اب دیکھیں کتنے فائدے، وہ کہاں سے کھاتی ہے، کیسے وہ بڑی ہوتی ہے، کس طرح سے اس کو کون خریدتا ہے، وہ دودھ دیتی ہے کس کے لیے ہم پیتے ہیں، وہ گوشت بیچاری جب ہم اس کو ذبح کر دیتے ہیں وہ گوشت ہمارے لیے بن جاتی ہے، جب وہ بکتی ہے تو وہ پیسے کا ذریعہ بن جاتی ہے. کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کا ایک ایک ذرہ ہم لوگوں کے لیے کام پہ لگایا ہوا ہے. اور ہمارے لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، کہ تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو. ہم اپنا مقصد بھول گئے. کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے مقصد کو جانتا ہے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی بات کو، کسی چیز کو انکار کرے، کیونکہ ان کو اجازت ہی نہیں ہے. ایک انسان اور جنات دو ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا کہ ہم اپنی مرضی سے راستے چنتے ہیں. یہ بہت بڑا سبق ہے ہم لوگوں کے لیے. دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا، ہم کوئی آزاد نہیں ہے. میں یہ پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں. اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے تو سزا ہے، اور پھر بہت بری سزا ہے. اور اگر ہم اللہ کے حدود کے اندر رہتے ہیں جو کہ بہت آسان ہے، کچھ ہی تو چیزیں ہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، باقی پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کر دی کہ انجوائے یور سیلف. ایسا نہیں ہے کہ یہ منع کیا ہوا، وہ دو تین چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کی ہیں. اور انسان بھی اتنا ظالم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج کی آیات میں کہے گا کہ وہ بار بار انہی 5-6 چیزوں میں جا کے اٹک جاتا ہے اور ادھر ہی گناہ کر آتا ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. میں ہمیشہ ایک بات بھی کہتی ہوں کہ دیکھو جس چیز پہ اللہ نے اصرار کیا ہے نا، اصرار کہتے ہیں جس کو حرام کہہ دیا، جس چیز پہ اللہ نے اصرار کیا اس پہ کبھی اصرار نہ کرنا، اس پہ کبھی جمنا نہ. کبھی ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کو کرتے ہی رہو کہ کوئی بات نہیں، پھر بہت مشکل آ جاتی ہے، پھر بہت مشکل آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے دیکھیے کہ آیات ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، کہ جو غور و فکر کرتے ہیں اور جو سوچتے ہیں. اب ہم سوچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ ہائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ہمارے لیے پیدا کر دیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسخر، اور سخرہ کے سامنے بھی آپ نیچے لکھتے ہیں، سخرہ کے میننگ میں لکھتے ہیں اور کام پہ لگا دیا. اب آپ کو یہ لگے گا نیچے اکثر نا ترجمے میں لکھا ہوتا ہے مسخر کیا، تو مسخر کا لفظ پڑھ کے وہ دل کے اندر نہیں اترتا. تو اگر آپ اس کے اوپر لکھتے ہیں نا اور کام میں لگا دیا، اور کام میں لگا دیا لکم تمہارے لیے، اللیلہ رات کو، والنہارا اور دن کو. اب یہاں بھی آپ دیکھیے رات و دن تو ہماری سب کی زندگیوں میں ہم دیکھتے رہتے ہیں. اب دیکھیے کہ رات سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، میری عمر میں آپ دیکھیں جب ہماری آپ میں سے جس کی تو مائیں زندہ ہیں الحمدللہ، اب دیکھیں ماں کے مرنے کے بعد نا بیسیکلی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جب مائیں تھک جاتی ہیں، بچوں کا کام، گھر کا کام، اب تو مائیں بعد جاب بھی کرتی ہیں، جاب سے تھکی ٹوٹی آئیں گی تو کوئی کہے گا کہ ہائے تم تھک گئی ہو، بیٹھو میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں. کھانا ماں کو ہی دینا پڑتا ہے، بچوں کو دیکھنا بھی پڑتا ہے، کپڑے ان کے دیکھنا، ان کے دھونے، استریاں کرنی ہے، سارا کچھ. تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم بھی سو جاؤ، تم تھک گئی ہو، لیٹ جاؤ تھوڑی دیر، ٹھہرو میں تمہیں چائے بنا کے دوں. مائیں اکثر ایسے کرتی ہیں نا. تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، بلکہ 70,000 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو رات ہی بنا دی کہ میرے بندے تو تھک گیا ہوگا اب تو سو جا. اب سوچیں اگر ہمیں نیند نہ آئے، اگر ہمیں پہلا دن بھی ہم کام، فار ایگزامپل ہم کام جاب پہ ہیں، پہلا دن کو بھی کریں، رات کو کریں، اگلا دن بھی، اگلی رات، اس کے بعد تو ہم زومبیز کی طرح کیا مطلب کتنی کو دیر زندہ رہنے والی بات ہے کہ بندے میں اتنی اوقات نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ سوئے بغیر اتنا لمبے لمبے کام کرتا رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کر دیا، رات بنا دی. اور دن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن جب بنایا کہ اب تو اٹھ اور کام کر، اور دن کی روشن بنا دیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے. اب دیکھیے سورج اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب ہم گھر میں جیسے ہوتا ہے، اب آج کل سردیاں ہیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اتنا سا ہیٹر ہوتا ہے لگا ہوا،
تو اس سے بھی جس کمرے میں ہوتے ہیں نا اس کے ارد گرد ہی چکر لگا رہے ہوتے ہیں نا, انلیس کے سینٹرل جو باہر ہے ہم لوگوں کے تو سارے گھروں میں الحمدللہ ہوتے ہیں, لیکن اب دیکھیں کہ یوزلی کیا ہوتا ہے اگر ہیٹر وہ سینٹرل والے نہیں ہوتے ہیں تو اتنا سا ہیٹر ہے تو اتنی سے ایریا ہی گرم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات, سورج جب نکلتا ہے ایکچولی تو آپ باہر بیٹھتے ہیں سردیوں میں تو کتنا مزہ آتا ہے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر سورج نہ ہو تو آپ سوچیں آسمان سے تھوڑا سا جہاں پہ سورج ہے نا تھوڑا سا نیچے آ جائے تو پوری کائنات جل جائے, پوری زمین پہ ہر چیز جل جائے, اور اگر تھوڑا سا اوپر ہو جائے تو پوری دنیا جو ہے نا وہ برف کا وہ کہتے ہیں نا ایک پورا وہ ویسے بن جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کی مقدار, ہر چیز کا وقت, ہر چیز کا سائز, ہر چیز مکمل پیدا کی ہے کہ کوئی چیز اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی ہے, اور اگر وہ ہلے تو پوری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسخرات, اللہ اکبر کی ان کو خدمت میں لگا دیا. یہ ساری چیزیں, اب سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, اور اس سے راستہ بھی دیکھتے ہیں, اس سے ہمارے گھر میں تو ہم نے ایک گھڑی لگائی ہے نا, پوری کائنات کی ایک بڑی گھڑی لگی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگائی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو تمہارے لیے خدمت میں لگا دیا بِأَمْرِ ہی, اس کے حکم سے. اس کا حکم ہے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اے بندے تیرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ اس طرح سے چلنا ہے, اس طرح سے کام کرنا ہے, اس طرح سے بندے کو میرے فائدہ دینا ہے. ان فی ذالک لآیات, بے شک اس میں نشانیاں لقوم یعقلون, ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یتفکرون کہا, اب یہاں پہ یعقلون کہا کہ بندے سوچو تو صحیح کہ تیرے لیے میں نے کیا کیا چیزیں نہیں پیدا کی. وما زرع لکم, اور جو کچھ اس نے پھیلا دیا, لکم تمہارے لیے, فی الارض زمین میں, مختلفاً الوانہ تو مختلف ہے رنگ ان کے. اللہ اکبر. اب دیکھیں کائنات اتنی پیاری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ ہر چیز میں ایسے نہیں ہے کہ چلو کام آ جائے تو بس ٹھیک ہے کام اس سے لے لو, خوبصورت. اسی لیے آج آپ پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے زیورات جو سے کہتے ہیں نا پہنانے کے لیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی انتظام عورتوں کے لیے کیا ہوا. پوری کی پوری چیزیں ہمارے بس میں تو نہیں ہے نا, تو یہ ساری کی ساری چیزیں اصل میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جب ہم بات کرتے ہیں نا آپس میں, تو یہ باتوں میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیوں نہیں کر پاتے, یا ہم ان چیزوں کو اللہ کی طرف کیوں نہیں لے جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز نکلتی ہے نا, ایسے دنیا میں کوئی نئی ایجاد آتی ہے تو پھر کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ چیز ایجاد کی ہے, یہ فون فلاں نے ایجاد کر دیا, یا فلاں جگہ پہ. آج کل آپ نے نیوز شاید سنی ہوگی پاکستان میں سونا نکل آیا ہے. سونا تو ہمیشہ سے نکلتا تھا, اب بھی نکل رہا ہے. تو اگر وہ کسی ایک کا نام آ جاتا ہے کہ فلاں نے یہ مشینری بنائی تھی تو اس کی وجہ سے یہ چیز نکلی, ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن میں شروع سے بتا دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارا کچھ, آدم علیہ السلام ہم ہی ہے نا ان کی نسل میں سے, سارا کچھ دے دیا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آج آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے, تو انسان نے اس کو ڈسکور ہی کیا. نالائق نے شروع میں ڈسکور نہیں کیا تو اب کر رہا ہے, تو اس میں اس کا تو کوئی کمال نہیں ہے نا. تو یہی بات جب ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایکچولی تو یہ اللہ کی کرم تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی اس زمین کے اندر, اس کائنات کے اندر وہ سب کچھ رکھا ہوا انسان کے لیے, جو آج ہم اپنے آپ کو ہی حیران کرتے رہتے ہیں. اللہ یہ ہو گیا, اچھا فلاں انسان نے یہ ڈسکور کر لیا, اس نے اتنا خوبصورت گھر بنا لیا, اس نے اتنی خوبصورت جھیل بنا لی, اس نے اتنے خوبصورت پودے لگا دیے, اس نے اتنی خوبصورت وہ جیسے بناتے ہیں تو خوبصورت کیا کہتے ہیں کہ نقش و نگار کر دیے, کیا کیا چیزیں. تو ہم چیزوں کو دیکھ کے نا انسانوں کی تعریف کرتے ہیں کہ ہائے اس نے یہ کر دیا. اور اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ایکچولی کس کا ہے, ایکچولی کس نے بنا کے ہمارے ہاتھ میں دیا, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی. اب آپ اس کو ڈیپلی اسی طرح سے سوچیں, ایسے جیسے ایک ایک وہ پیاز کاٹتے ہیں نا جب ہم, تو ایک ایک چھلکا اتارتے ہیں تو اگلا چھلکا اگلا, اس طرح سے کائنات آپ کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ایسے آپ کے دل کے اندر نکلنا شروع ہو جائے کہ واو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اتنی حقیر بندہ اور میرے لیے پوری کائنات آپ نے لگا دی ہے. اور پھر دیکھیں اتنے خوبصورت, آپ دیکھیں برڈز آج کل تو بیکاز میڈیا کی وجہ سے یوٹیوب میں اگر آپ دیکھتے ہیں اکثر ویڈیوز ہوتی ہیں برڈز کے کلر, مور آپ دیکھیں کتنے خوبصورت کلرز, پھولوں کے کلرز آپ دیکھیں. کائنات میں اتنی خوبصورتی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے, کس کے لیے؟ اے انسان تیرے لیے.
ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے فائدے بھی رکھے اور ان چیزوں کو خوبصورت بھی بنایا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگین وہی بات کہتے ہیں ان فی ذالک لآیات، بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں، ان چیزوں سے اللہ کو پہچانو، لقوم یذکرون، کہ ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات پہ غور کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور آیت نمبر 14 سورۃ النحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے سخر، کام میں لگا دیا، البحر، سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ تر و تازہ گوشت کھاؤ. اب آپ کین یو امیجن، آپ لوگوں نے سمندر تو سب نہیں دیکھا ہوگا نا، آپ دیکھیں کہ خوف آتا ہے اسپیشلی رات کو. اگر آپ سمندر کو دیکھو نا تو اتنا حد ہی نہیں ہوتی، دیکھتے ہو تو آنکھیں بس آخر میں بھی آپ کو وہی پانی نظر آتا ہے، اور اتنا خوفناک، اتنا بڑا سمندر، اتنا ہیبت ناک کہ ٹائٹینک جیسے پورے شہر، جہاز تو شہروں کی طرح اندر ہی پورے بازار بھی لگے ہوتے ہیں، تو اندر ہی پورا کھانے، تو اندر پارٹیاں، تو اندر سارا کچھ، پورے شہروں کو ڈبو کے رکھتے، اتنا ظالم. اور وہی سمندر ہے جو میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کہ کس طرح سے کشتیاں اس کے اندر تیرتی ہیں، کیسے. اب تو جہاز تو ابھی بنے ہیں نا، پہلے تو سفر اسی طرح سے ہوتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے جانے کے لیے بھی بحری جہاز استعمال ہوتے تھے. کون چلا رہا ہے؟ کون ان کو حکم دے رہا ہے سمندر کو کہ یہ اس کو نہیں تم نے بولا؟ ہم انسان ایک سوئی ڈالو نا پانی کے اندر، سمندر کے اندر، تو وہ بھی ڈوب جائے، ایک سوئی. اور کہاں اتنے بڑے جہاز، اتنی کشتیاں، کیسے وہ آرام سے سمندر کو پانی کو پھاڑ کے چل رہی ہوتی ہیں؟ کون ان کو حکم دے رہا ہے یہ سارا کچھ کرنے کا؟ نہیں سمجھ آتی نا کئی دفعہ میں. سوچا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیوں نہیں یذکرون، کہ تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ہو، تم کیوں نہیں سوچتے ہو. اب پھر قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں، تم کیوں نہیں آخر ان باتوں پہ غور کرتے ہو. اب پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمندر کے اندر جو گوشت ہے، کس کا؟ مچھلیوں کا گوشت ہے. کیا ہم ان کو کھانا کھلا رہے ہیں؟ کیا مچھلیوں کو پیدا کرنے کے لیے ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے کا پورا انتظام کہ کیسے مچھلیوں نے پیدا ہونا ہے، کیسے ہم تک پہنچنا ہے، کیسے وہ سمندر میں کیا کچھ کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتا. ہم نے جا کے وہ کانٹا ڈالنا اور مچھلی نکالنی اور فریش مچھلی کا گوشت مل جانا ہے. وہ تو انسان اتنا ظالم ہے کہ جس چیز پہ اس کا قابو آتا ہے وہ سارے کا سارا اس کا مالک بن جاتا ہے، پھر بیچ کے ہمیں بھی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے زمانے میں، آپ کو یاد ہے وہ ہمارے زمانے میں تو نہیں تھا، ہم سے پہلے میں ہم سنتے تھے، پتہ نہیں اس کو کیا سسٹم کہتے تھے، کہ کوئی جیسے فار ایگزامپل کسی نے گندم اگائی ہے تو وہ چاول والوں کو اپنی گندم دیتے تھے، تو چاول اس کے باٹلے سسٹم یا سم تھنگ اس کا نام کچھ ایسا ہوتا تھا کہ اس طرح سے وہ لیا کرتے تھے. تو یہ اس طرح سے لین دین ہو جاتا تھا. اچھے زمانے تھے کہ ساروں کو سب کچھ مل جاتا تھا. اب تو جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے وہ وہی چیز، چینی ہے تو چینی روک لیتے ہیں، باقی سب کو نہ ملے، ٹماٹر روک لیتے ہیں، کیا چیزیں. مجھے تو لگتا ہے کہ اب گاؤں میں جا کے نا ایک بڑی سی زمین لے کے اپنی چیزیں خود ہی اگوانی شروع کر دیا. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیز بتائی کہ کس طرح سے سمندر کے اندر تازہ گوشت تمہارے لیے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا. وَتَسْتَخْرِجُوا، کہ تم نکالو، مِنْهُ، اس سے، حِلْيَةً، تاکہ تم اس سے زیور بھی نکالو. دیکھو فیکٹری لگا دی میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اس کے اندر سے، پانی کے اندر سے زیور نکلتا ہے. اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ عورتوں کے کہ وہ زیور پہنتی ہیں. دیکھیں اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ جب ہم یہ بات سوچتے ہیں نا کہ کوئی اسلام میں دینی ہو گیا ہے اور بہت ریلیجیس ہو گیا تو ہائے اس کو تو بالکل سمپل ہونا چاہیے، ہائے اس نے اتنا زیور پہنا ہوا تھا، اس کا دماغ خراب ہے یا اس طرح سے. تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب چیزیں حلال ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور انسان کے لیے جو چیزیں حلال ہیں اس کا اختیار ہے کرنے کا. خوبصورتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود جمیل ہے، اللہ کا نام ہے، وہ جمال کو پسند کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اور اس میں سے، اس سمندر سے سونا نکالتے ہیں، اور پھر تلبسونہ، تم پہنتے ہو انہیں، وَتَرَا فُلْكَ، اور وہ تم دیکھتے ہو کشتیاں، مواخرہ، کہ وہ پھاڑنے والی ہیں، فی، اس میں، مطلب وہ پانی کو پھاڑ کے جیسے وہ چلتی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو. اللہ کے فضل کو کیسے تلاش کرو؟ کیونکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے کے جاتی ہیں، کاروبار اس سے ہوتا ہے، معیشت کا مطلب اس سے دار و مدار ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے آگے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اے بندے، تاکہ تو شکر گزار ہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں تمہارے لیے اس دنیا میں رکھی ہیں. تمہیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہاری ساری چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی تھی. آگے دیکھیے آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور اس نے ڈال دیے زمین میں، رواسیہ، پہاڑ،
ان کے تمیدہ بکم کہ وہ نہ ڈھلک جائے، کہ مطلب تمہیں لے کے نہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے۔ اب دیکھیں حضرت علی کا قول تھا، بہت خوبصورت بات تھی، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین کو یہ حکم دیا گیا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا، آدم سے پہلے تو زمین پہ جنات رہتے تھے، اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ پہلے اور بھی قومیں اس طرح سے تھیں جو رہا کرتی تھی، تو جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا اور زمین کو جب یہ بتایا کہ تم پہ آدم رہے گا، تو کہتے ہیں کہ جب اس کو یہ پتا چلا کہ ابن آدم میری پیٹھ پر گناہ کریں گے تو وہ کانپ اٹھی، تو زمین کانپ اٹھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ پہاڑ گاڑ دیے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پہاڑوں میں بھی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خیر ڈال دی، کتنی چیزیں اسی سے ہم نکالتے ہیں، جو ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، کیسی کیسی چیزیں وہاں سے نکلتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْهَارٌ، اور نہریں، وَسُبُلًا، اور راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سبلن کا، آپ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کریٹ کی تو راستے بھی بنا دیے تاکہ بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ رہے۔ اب وہ رب جو دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے لیے سبلن بنا رہا ہے، راستے بنا رہا ہے، کیا وہ ہمیں جنت تک پہنچنے کا راستہ نہیں بتائے گا؟ ایک ایک راستہ۔ اب مجھے ابھی بھی جب بھی میں ملتی ہوں نا، اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہی تھی، میں ترجمے کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے، اور میں تو ڈر جاتی ہوں، مجھے ابھی ایک بڑی پیاری ایک بچی ملی، تو انہوں نے کہا کہ میں تو پھر قرآن بند کر دیتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو میں اس کو یہ کہتی کہ یہ اصل میں ہمارے اندر یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ تمہیں قرآن کی سمجھ نہیں آنی ہے۔ واللہ میں کہتی ہوں اتنا جو رب یہ کہہ رہا ہے، میں اس کو بھی بچی کو ایگزامپل دے رہی تھی کہ مجھے یہ بتاؤ بیٹا، آپ کی ماما پاکستان میں ہے، اگر انہوں نے کوئی امپورٹنٹ میسج تمہیں دینا ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ اس کی بقا اس میں ہے، یہ میں اس کو خط لکھ رہی ہوں، تو کیا وہ یہ سوچے گی کہ میں ایسی زبان میں اس کو خط لکھوں کہ اس کو سمجھ نہ آئے اور یہ اس کو پڑھ نہ سکے؟ یا وہ ایسے لکھے گی کہ میں ایزیسٹ وے سے اس کو بتاؤں یا ایزیسٹ وے سے اس تک پہنچوں تاکہ اس کو یہ بات سمجھ آ جائے؟ تو میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رب جس نے میرے اور تمہارے لیے، اللہ کو نہیں پتا تھا اتنے نالائق بندے بھی پیدا ہونے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اتنا مشکل قرآن بنا دیا کہ مجھے اور تمہیں سمجھ نہ آئے؟ عمل کرنے کی ہر چیز بینہ ہے، آسان ہے، کوئی اس کے اندر ایک دو چیز نہیں ہے۔ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ کچھ آیات ہیں جو مشتبہات میں سے آتی ہیں، وہ آیات دیکھیں ایسی ہیں جو غائب کی باتیں ہیں، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ اس کی اصل اللہ کو پتا ہے۔ اچھا چلو جی، آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں تو ان کو اصل بھی نہیں پتا ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتا، جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس کی اصل اللہ کو پتا ہے تو کیسے پتا؟ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ نہیں، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں نا۔ تو وہ ادھر ان آیات پہ آ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، جتنا اللہ نے بتایا اتنا ہی پتا چلتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے، غائب کی چیزیں ہے نا، اس کا ہمیں نہیں پتا چلتا، یا پھر جیسے وراثت کے قانون ہے، قانون کے بارے میں جب بات ہوگی نا تو ڈیفینیٹلی آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا جنہوں نے اس پہ وقت لگایا ہے، اپنی زندگیاں لگائی ہیں، انہوں نے اس کو مکمل طور پہ سمجھا ہے۔ جیسے آپ دنیا میں پڑھتے ہیں تو آپ دنیا میں جب علم حاصل کرتے ہیں پھر اسپیشلائز کرتے ہیں نا آپ، اور پھر اگر آپ نے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو جب ہڈی ٹوٹے گی تو ہڈی جوڑنے والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا، عام ریگولر ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جا کے کہیں گے تو ہماری ہڈی جوڑ دے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے جب ہمارا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، جب ہم نے قانون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھنا ہوتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو ہم پھر انہی کے پاس جو مفتی ہیں ان کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے، اور اللہ الحمدللہ اب تو ہے اتنی آسانی ہے۔ لیکن عام طور پہ قرآن سمجھنے کے لیے میری زندگی میں قرآن سے میں نے کیسے عمل کرنا ہے وہ بینہ ہے، وہ آسان ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن پڑھیں، قرآن کھولیں، قرآن کھولنے کے لیے دیا ہے، اسی لیے ہمارے قرآن بند ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہم جس عربی میں پڑھ کے، ابھی رمضان آ رہا ہے نا، خدا کے لیے نہ کرنا ایسے کہ صرف عربی میں پڑھ کے پتہ ہی نہیں ہو کہ کیا لکھا ہے کیا نہیں، اور اسی طرح سے ہم نے 3 ختم کر لیے تو ہم نے 5 ختم کر لیے تو ہم نے تو 10 قرآن ختم کر لیے۔ ایسا نہ کرنا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، سوچ کے پڑھنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہ لایا عمل ہے، یہ میری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس کو اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کرنا۔ آمین ثم آمین۔ دیکھیں وہی بات ہے کہ اس کو پڑھنے سے اس کے یہ تو چھوٹے سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ ایک ایک لفظ پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہے نا۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم ایک ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ ایک ایک حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہے نا۔ بالکل وہی بات کہ ایکچولی جب ہم عمل کریں گے تو تب آپ نیکیوں کا مقام دیکھیں کہ کیا ہوگا۔ یہ تو وہ بات ہے، انشاءاللہ کبھی ہوگی بات، پھر اس پہ اور بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَامَاتٍ، اور اس میں علامتیں رکھتی، وَبِالنَّجْمِ، اور سات ستاروں کے، ہم یہتدون، وہ ہدایت پاتے ہیں، مطلب وہ راستہ پاتے ہیں۔
علامات کیا ہیں؟ وہی بات ہے کہ جیسے اب تو زمانے میں ہم ایسے نہیں کرتے نا، پہلے زمانے میں تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، تو پہلے جب سفر کرتے تھے تو وہ چاند اور ستاروں کو دیکھ کے ہی ان کو پتہ چلتا تھا کہ اچھا ہم راستے کیسے جانا ہے اور کہاں پہ جانا ہے۔ اب بدقسمتی سے پتہ ہے بعض لوگوں نے انہی سے ہی وہ استدلال لیتے ہیں، وہ جب کہتے ہیں نا علم نجوم والے جو ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن میں تو لکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ستاروں کا جو علم ہمیں بتایا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں جی یہ چال چلے تو یہ ہوا تو تمہارے ساتھ، تو یہتدون تو اللہ نے کہا نا انہی کی وجہ سے تو آپ کو ہدایت ملتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تاکہ وہ قرآن کی اصل کو سمجھ سکے۔ اچھا جی، اب آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، کہ اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمت کو، لا تحصوها، تو تم نہیں شمار کر سکتے، ان اللہ لغفور الرحیم، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اتنی پیاری آیا ہے کہ واقعی آپ دیکھیے نعمت، ایک نعمت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم اگر کاؤنٹ کرنے لگے نا تو ہم نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک کلاس میں آپ لوگوں کو بہت ڈیٹیل میں اس کا بتایا تھا، وہ میں نے ایک چھوٹے سے بیج کی کہانی آپ کو بتائی تھی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہم تک لے کے آتے ہیں اور ہم کس طرح سے اس کو کھاتے ہیں اور پھر کیسے وہ ہمارے پورے سسٹم میں جاتا ہے، اور وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ اینگل سے بتاتی ہوں جو میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھا تھا، جسٹ بیکاز کہ ہم پھر شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں کہ ہمارا دل جو ہے نا کہتے ہیں روزانہ 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے، 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے، اور 1,00,000 مرتبہ جب وہ دھڑکتا ہے نا تو 10,000 لیٹر خون شریانوں میں گردش کرتا ہے، اور ہماری شریانیں جو ہے نا اگر ان کو جوڑا جائے تو 1,00,000 کلومیٹر بنتی ہیں، جو پوری دنیا، پوری زمین جو ہے نا اس کا 2.5 دفعہ جو چکر، 1 دفعہ 2 دفعہ اور پھر آدھا 2.5 مرتبہ چکر لگاؤ تو اتنی بڑی شریانیں بنتی ہیں۔ سبحان اللہ، کس نے بنائی ہیں یہ؟ آپ دیکھیں ہمارے گردے جو ہے نا روزانہ 25 مرتبہ ڈائلیسس کرتے ہیں اپنے اوپر۔ اگر ہم ڈائلیسس کی عام قیمت اگر بازار میں آپ دیکھیں 3,000 4,000 آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ کرنے کے اگر لگتے ہیں، تو اگر 4,000 کو آپ 25 سے ضرب دیں تو 1,00,000 بنتا ہے۔ فری میں ہمارے گردے کام کریں، جب تک ہے نا کام کرتے ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ جن کے نہیں ہے نا، جن کے خراب ہو گئے آپ کبھی ان سے پوچھیں، اتنا مشکل کام ہے کہ ہاسپٹل میں بیسیکلی رہنا، بھی واپس نہیں آتے، پوری طاقت ختم ہو گئی ہوتی ہے، ایک دفعہ ڈائلیسس کرا کے آتے ہیں، پھر اگلی دفعہ پھر ہفتے میں 2 دفعہ لوگوں کو جانا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اب دیکھیں ہمارے پھیپھڑے جو ہے نا روزانہ 23,000 مرتبہ سانس اندر کرتے ہیں اور 23,000 مرتبہ سانس باہر نکالتے ہیں، اور یہ آکسیجن ہمارے ہر خلیے میں پہنچتی ہے۔ ایک انسان کے اندر 100 ٹریلین خلیے ہوتے ہیں، اتنا لفظ لکھ کے نا تو لگتا ہے کہ ہائے ہائے یہ کتنے ہوتے ہیں، 100 ٹریلین خلیے تک ہمارے اندر ہے، ان تک یہ آکسیجن پہنچتی ہے۔ 1 ٹریلین جو ہے نا وہ 1000 بلین کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم امیجن بھی نہیں کر پاتے۔ کہتے ہیں کہ سائنٹسٹ نے اس کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ جیسے انگلینڈ، ان کا شہر ہے نا انگلینڈ، جو پورا آپ سوچیں کہ اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ 30 ملک لے لیں،